ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما۔ اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، جان بوجھ کر یا انجانے میں، پوشیدہ یا ظاہر، کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا، بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دیں۔ اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام۔ پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا۔ اچھا، پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے، افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت، اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں، اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں، کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں، کوئی تسبیح رکھ لیں؟ نہیں، انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں۔ آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں۔ ایک دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور قیام میں تو 15 دفعہ باقی 10 ہے۔ تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں۔ وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا، یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی۔ دونوں ہاتھوں پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، بال جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ و تسبیح والی، یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے، امام حنیفہ کے شاگرد۔ اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ، یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ۔ باقی وہی ترتیب ہے، صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے۔ جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا، تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو، اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے، جو فضائل اعمال میں بھی نقل ہوا ہے، اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے، اس کو چھپا جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ترمذی میں پھر عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، سجدہ صاحب میں کیوں تسبیحات کریں گے، وہ عام سجدہ صاحب کی طرح ہی ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک رکن میں یہ پڑھنا بھول گیا، یعنی وہ رکوع میں پڑھنا بھول گیا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ تو پھر قومے میں 20 دفعہ پڑھ لیں۔ جس رکن میں بھولا ہے نا، اس سے اگلے رکن میں زیادہ مرتبہ پڑھ لے، تاکہ وہ گنتی 300 کی پوری کرنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا سجدہ صاحب عام نماز کے طریقے کے مطابق ہوگا،
ان میں تسبیحات نہیں کی جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اسے دو دو کر کے پڑھا جائے، البتہ 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر میں رات کے وقت پڑھوں تو میں 2 2 کر کے پڑھوں گا، دن کے وقت اختیار ہے چاہے 2 2 کر کے پڑھوں چاہے 4 اکٹھی پڑھ لوں۔ ویسے بہتر 2 2 میں ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو رکعت بھول گئی تو پھر تو آپ نے کم کی طرف جانا ہے، 2 پھر بھی یاد رہ جائے گی۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز جو نفلی نماز ہے، آپ اسے سنت موقدہ کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، یہ سب نفلی نمازیں ہیں نا، وہ 2 2 رکعت ہوتی تھی، اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت ملا کے سب کو وطر کر لیتے تھے۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں قیام اللیل جو ہے، تراویح جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں، وہ 2 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہے دن کی نفلی نماز ہو چاہے رات کی، وہ 2 2 رکعت ہوتی تھی، یعنی ظہر کی 4 سنتیں بھی آپ 2 2 کر کے پڑھتے تھے۔ لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق کے اندر عبداللہ بن عمر سے موجود ہے، اور وہ ان احادیث کے راوی بھی ہیں، لہٰذا راوی حدیث اس کے فہم کو جانتا ہے، کہ وہ دن کی جو نفلی نمازیں تھیں وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے، ظہر کی 4 سنتیں، لیکن رات کی جو نفلی نماز ہے وہ 2 2 کر کے ہی پڑھتے تھے۔ اسی لیے ہم ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں اکٹھی بھی پڑھنے کے قائل ہیں، کیونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو وہ اس کو درست سمجھا جائے گا، الا یہ کہ دوسرے صحابہ اس کو غلط کہتے ہیں، تو ایسی تو کوئی بات رپورٹ نہیں۔ یہ میں آپ کو ساتھ ایک سمجھ لیں مسائل بھی بتا رہا ہوں۔ تو صلاۃ و تسبیح بھی افضل یہ ہے کہ چاہے دن کو پڑھیں چاہے رات کو 2 2 کر کے پڑھیں، اور 2 کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، کسی کو پیاس لگ گئی ہے تو پانی پی لے، وہ سارے کام بھی آپ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ 2 الگ الگ کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں ظاہر تشہد بھی پورا پڑھیں گے، چاہے اکٹھی پڑھیں چاہے الگ الگ کر کے۔ افضل تو ہے کہ دروشی بھی ساتھ پڑھا جائے۔